أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیت نمبر 114. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو فیصلہ کرنے والا بنا لوں؟ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے، انزل، جس نے اتارا، الیکم الکتاب مفصلا، تمہاری طرف مفصل کتاب کو، والذین، اور وہ لوگ، آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب عطا کی، یعلمون، وہ جانتے ہیں، انہ، اس بات کو، منزل، کہ یہ نازل شدہ ہے، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، بالحق، حق کے ساتھ، فلا تکونن من الممترین، تو اے سننے والے ہرگز شک والوں میں نہ ہو۔ اس آیہ مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ کفاران قریش جو تھے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ پادریوں کو، ان عیسائیوں کو، ان یہودیوں کو، ان لوگوں کو آپ جو ہے وہ حکم بنا لیں، فیصلہ کرنے والا بنائیں، تو یہ بتائیں گے کہ آپ حق پر ہیں کہ ہم حق پر ہیں۔ تو اس پر اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ حبیب آپ ان کو فرمائیے، افغیر اللہ، کیا اللہ کے سوا ابتغی، میں تلاش کروں، بناؤں، حکمن، کوئی حاکم، کوئی فیصلہ کرنے والا اللہ کے سوا؟ جب اللہ نے بیان فرما دیا ہے کہ یہ محمد مصطفیٰ میرا رسول ہے، اور وہ تمام چیزیں جو ہے وہ اللہ نے گواہی بھی دی ہے میرے ان معجزات سے، میری ذات سے، ان تمام چیزوں سے، اور وہ جو اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، ایسی کتاب کہ جس کی مثل کوئی ایک آیت نہیں لا سکا، اور کس چیز میں تم فیصلہ مانگتے ہو حق ہونے کا؟ فرمایا ابتغی حکمن، کیا میں اللہ کے سوا کسی کو حاکم بناؤں، فیصلہ کرنے والا؟ وَهُوَ الَّذِي، اور اللہ تو وہ ہے کہ انزل الیکم الکتاب مفصلا، کہ جس نے تمہاری طرف مفصل کتاب کو نازل کر دیا ہے، جس میں وعدہ، وعید، حلال، حرام، تمام احکامات بیان کر دیے ہیں، اور وہ ایسی کتاب اس نے نازل کی ہے کہ جس سے تم اس کی کسی ایک آیت کے مثل لانے سے بھی تم لوگ عاجز ہو۔ تو اور تم کون سی نشانی مانگتے ہو، اور کس چیز کے کیسا حق مانگتے ہو؟ حق تم کسے کہتے ہو کہ اللہ نے ایسی چیز نازل فرما دی کہ جس کی طرف جو ہے وہ تم سب کو محتاجی ہے، اس کی مثل لانے میں تم سب جو ہے وہ عاجز ہو، کمزور ہو، اس میں ایک اس کی آیت کی مثل نہیں لا سکتے۔ تو جب اس نے ایسی آیت نازل فرما دی تو فیصلہ، ایسا قرآن نازل کر دیا، مفصل کتاب نازل فرما دی، تمام چیزوں کو بیان کر دیا، تو فیصلہ ہو چکا، اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے، اور وہی فیصلہ کرنے والا ہے۔ والذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب دی، جانتے ہیں اس بات کو، منزل من ربک بالحق، کہ یہ نازل شدہ ہے اللہ کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے، یہ حق کے ساتھ نازل شدہ ہے۔ فلا تکونن من الممترین، تو اے سننے والے، اب جو ہے وہ اس قسم کی بات میں شک میں نہ آنا کہ یہ اللہ کا کلام ہے یا نہیں، یہ تفصیل سے بیان ہو چکا ہے، اس کی مثل کوئی نہیں لا سکا، سب کچھ حلال، حرام، جتنے بھی احکامات ہیں، ہر خشک و تر کو ہم نے اس کلام مقدس میں بیان کر دیا ہے۔ تو اے سننے والے، اب جو ہے وہ تو اس پہ شک نہ کرنا۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور سچ میں اور انصاف میں تیرے رب کے کلمات کامل ہیں، لا مبدل لکلماتہ، اس کے کلمات کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں، وہو السمیع العلیم، اور وہی خوب سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ کلمات اللہ، کلمات رب، اللہ رب ذوالجلال کے تمام کلمات کامل ہیں، صدق کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، یعنی قرآن مقدس میں کسی قسم کی کسی شک کا شائبہ اور گنجائش تک نہیں ہے، جو بھی بیان کیا گیا یہ حق ہے، یہ سچ ہے، جو اللہ نے بیان فرما دیا یہ تمام کا تمام انصاف پر مبنی ہے، انصاف سے ہٹ کر کوئی بات بھی نہیں ہے، اور جو اللہ نے نازل فرمایا ہے یہی جو ہے وہ اس کے کلمات ہیں، اور جو اس کے کلمات ہیں وہ اس نے صدق اور عدل کے اعتبار سے، یعنی صدق اور عدل کے اعتبار سے اللہ کے کلمات جو ہیں وہ کامل ہیں،
اس میں کسی قسم کی کوئی کمزوری کمی بیشی نہیں ہے۔ فرمایا لا مبدل لکلماتہ، اس کے کلمات کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں ہے۔ اب یہ کلمات اس کے پورے ہو گئے، جو اس نے بات بیان فرما دی، بس یہ کامل ہے۔ اب اس سے آگے نہ تو کسی کو کوئی بات ہے اور نہ کسی میں مخلوق میں، چونکہ مخلوق کا کام تو ہے کہ ان باتوں کی، ان احکامات پر عمل کرنا، اور کسی میں دم خم ہے ہی نہیں، اور نہ کسی کی نہ تو کوئی اوقات ہے اور نہ ان کا کام ہے، ان کا اس سے مقصد ہی نہیں۔ لا مبدل لکلماتہ، اس کے کلمات کامل ہیں اور اس کے کلمات کو تبدیل کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ کلمات کی یہاں بات آئی تو اس پر جو ہے وہ ایک دو احادیث، وہ چیزیں کہ مطلب جو نظر بد سے اور ان تمام چیزوں سے، شیطانوں سے بچاتی ہیں، اللہ رب ذوالجلال کے محبوب نے وہ کلمات سکھائے ہیں۔ فرمایا اعوذ باللہ من کلمات التامۃ، یہ الفاظ جو ہے وہ حدیث پاک میں ذکر کیے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ رب ذوالجلال ہر شر سے بھی بچاتا ہے، وہ ہے اعوذ باللہ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق، اور ایک یہ ہے کہ اعوذ باللہ بکلمات التامۃ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، بری نظر سے اور ہر قسم کے شیطانوں سے بھی یہ اللہ رب ذوالجلال کے محبوب نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اس کو اگر پڑھ کے دم کر لیا جائے، اور حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضور علیہ السلام یہ پڑھ کر دم کیا کرتے تھے، تو اللہ ہر قسم کی نظر سے بھی محفوظ رکھتا ہے اور ان تمام شیطانوں سے، جنات سے بھی اپنی حفظ و امان نصیب فرماتا ہے۔ تو یہ ہے کلمات رب، یہ حضرت نے اس میں جو ہے وہ ان آیات کو ذکر فرما دیا، ان احادیث مبارکہ کو، کہ جو کلمات آدمی اپنے اوپر پڑھ کے دم کرے تو اس سے یہ بڑا فائدہ ہے، چونکہ نظر حق ہے، یہ لگتی ہے، اور حضور نے فرمایا کہ نظر جو ہے وہ آدمی کو قبر تک اور اونٹ کو ہنڈیا تک پہنچا دیتی ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور اکثر زمین میں وہ ہیں کہ اے سننے والے، اگر تو ان کی پیروی کرے، یضلوک، تو وہ تمہیں گمراہ کر دیں، بہکا دیں، عن سبیل اللہ، اللہ کے رستے سے، ان یتبعون الا الظن، وہ صرف اور صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں، وانہم الا یخرصون، اور وہ صرف اندازے کیا کرتے ہیں، صرف اندازے لگا رہے ہیں۔ فرمایا زمین میں کئی ایسے لوگ ہیں کہ جو اگر تو ان کی پیروی کرے، وہ گمان کی صرف پیروی کرتے ہیں اور صرف اندازے لگاتے ہیں۔ اگر تو نے ان کی پیروی کی تو وہ اکثر ہیں، زمین میں بہت سارے ہیں کہ اگر تم ان کی پیروی کرو گے، ان تطع، اگر تو ان کی پیروی کرے گا، یضلوک عن سبیل اللہ، وہ تجھے اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے، گمراہ کر دیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حق والا، جی ہم خراب نہیں ہوتے، ہم تو حق پر ہیں۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اگر آدمی حق پر بھی ہو تو کسی بد مذہب، بے دین اور اس قسم کے اگر لوگوں کی تقریر سنے یا ان کی صحبت میں بیٹھے تو اس کو بہکا سکتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تو ان کی پیروی کرے تو آدمی جو ہے وہ، ہاں یار یہ بات بھی کچھ ٹھیک ہی کہہ رہا ہے، ہم جو سنتے آئے ہیں، یہ جو ہمارے علماء نے تفاسیر میں بیان کی گئی ہے، یہ تو سارا ویسے ہی لکھا ہے جیسا کہ وہ پیچھے ایک ایسا ملعون قسم کا آدمی ہے، اس نے اس قسم کی بات کی، نہ میں اس کا نام لوں گا اور نہ جو میں بتاؤں گا کہ وہ کس مذہب سے اس کا تعلق ہے، مطلب کس مسلک سے۔ تو اس نے اس قسم کی بات کی کہ وہ اس حدیث پاک پہ کہ یعنی جب لوگ قبر میں مردے کو دفنا کے واپس جاتے ہیں تو قرعن علیہم، حضور نے فرمایا کہ وہ جو مردہ ہے وہ اپنے ان تمام جانے والوں کی اس پاؤں کی کھسکاٹ کو بھی سنتا ہے۔ تو اس پر اس ملعون نے کہا کہ نعوذ باللہ من ذالک، چونکہ وہ حیات النبی کے منکر ہے تو اس نے اس پر یہ کہا کہ یہ امام بخاری کی نعوذ باللہ من ذالک یب ہے، یہ اس کے الفاظ تھے۔ تو وہ اب مولوی ہے، قرآن بھی پڑھتے ہیں، حدیث بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ کہتے ہیں، لیکن کس قسم کے وہ کفریات کہتے ہیں کہ وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اتنی باتیں کہتے کہتے، میں نے اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ گناہوں کی نحوست یا بری باتوں کی نحوست آدمی کو کفر تک لے کے جاتی ہے۔ پوری عمر آدمی علم دین پڑھتا رہے اور اس قسم کی باتیں اور ہو گستاخ، تو اس نے آخر ادھر تک تو آنا ہے، آخر کو وہ خدا کی ذات پہ بھی کچھ نہ کچھ بات کر دے گا تو ایمان سے تو فارغ ہو گیا بالکل۔ تو ایسے لوگ ہیں کہ جن کی فرمایا اگر تم نے اطاعت کر دی کہ ہاں یار یہ تو ٹھیک کہتا ہے، ایسا کرنا چاہیے، تو کئی لوگ جو ہے وہ اس قسم کی باتیں کر دیتے ہیں، خدا نخواستہ اپنے مسلک سے، اپنے مذہب سے اور ان چیزوں سے جو ہے وہ بہک جاتے ہیں۔ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اور شیطان کے ان حملوں سے اللہ کی حفظ و پناہ مانگنی چاہیے۔ تو فرمائے کہ اگر تم ان کی پیروی کرو، یضلوک عن سبیل اللہ، وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے، گمراہ کر دیں گے۔
ان یتبعون الا الظن، یہ جتنے بھی ہیں کفار یہ صرف اور صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں. ان سے پوچھو، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر ان کو کہو کہ اگر تم اسلام کے متعلق ہو، جو نبی پاک علیہ السلام جو دین لے کے آئے ہیں اللہ کی طرف سے، اگر یہ حق نہیں ہے تو جس پر تم ہو اس کے حق ہونے کی دلیل دو. تو فرمائے کہ وہ اپنے اس مذہب کی دلیل ہی پیش نہیں کر سکتے. جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں وہ صرف اور صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا ایسے تھے، ہمارے باپ دادا ہی کرتے تھے، تو ہم اپنے باپ دادا کی اس تقلید کو، اس سلسلے پہ چلتے ہوئے ہم اس کو کیوں چھوڑ دیں. یہ بات جو ہے یہ مسلمانوں پہ فٹ نہیں ہوتی، یہ کفار کی بات ہے. کیونکہ وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے تو حضور نے ان کو، اسلام نے ان کو بتوں کی عبادت سے منع کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اس کی. تو وہ کہتے تھے کہ ہم اس کو کیوں چھوڑیں کہ جس پہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے ہم وہی کام کریں گے. تو باپ دادا اکثر لوگ کہتے تھے جی 11ویں کرتے ہیں، میلاد کرتے ہیں، جی ہمارے بڑے کرتے ہیں. تو ہم نے کہا یہ تو طریقہ ہے حضور کی تعظیم سے ہے نا میلاد کرنا. امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے بھی لکھا ہے کہ میلاد منانا نبی پاک علیہ السلام کی تعظیم سے ہے. اور میلاد منانا جو ہے یہ شرک اور کفر کو توڑتا ہے. کیوں؟ کیونکہ میلاد اس کا منایا جاتا ہے جو مخلوق ہے، اللہ تو خالق ہے. ہم بتاتے ہیں کہ میلاد اس کا ہوتا ہے، پیدائش اس کی منائی جاتی ہے، پیدا وہ ہوتا ہے جو مخلوق ہو. اللہ تو ان تمام چیزوں سے پاک ہے، پھر کیسا شرک ہوا میلاد منانے میں. تو فرمایا کہ یہ حضور کی تعظیم میں سے ہے، کیونکہ اس میں حضور کے معجزات، ان تمام چیزوں کو، شانوں کو بیان کیا جاتا ہے. تو ہم کہتے ہیں ہمارے والد، ہمارے دادا، ہمارے جو ہے وہ بڑے آئمہ جو ہے وہ ادھر تک لوگ جو ہے وہ میلاد مناتے رہے ہیں. تو اس پر اس قسم کی آیات پڑھنا یہ انتہائی ناانصافی ہے، انتہائی برا کام ہے، فعل مذموم ہے. مذمت کرتے ہیں ہم اس چیز پہ کہ یہ اچھا کام نہیں ہے. تو وہ ایک بات ہے کفار کی کہ وہ عبادت کرتے تھے بتوں کی. تو فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، وہی معبود برحق ہے زمین و آسمان والوں کا، تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تو وہ کہتے تھے کہ ہم اس پر جو ہے وہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اس پہ پایا ہے تو ہم اس سے کیوں ہٹیں. تو فرمایا کہ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں. یہ آیات اہل اسلام پہ پڑھنا انتہائی برا کام ہے. فرمایا وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، یہ صرف اور صرف یہ کفار، یہ مشرکین، یہ صرف اندازے لگاتے ہیں. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يُضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے من يضل عن سبیلہ، اسے جو اس کی راہ سے بہک گیا، جو اس کی راہ سے بہکا ہوا ہے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ اللہ خوب جانتا ہے ہدایت والوں کو. اللہ خوب جانتا ہے اس کو بھی جو گمراہ ہے، اللہ اسے بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت پر ہے. جو ہدایت پر ہے وہ کون ہے؟ وہ مسلمان ہے، وہ مومن ہے، وہ احسان کرنے والا ہے. وہ ہے کہ جس نے ہم پر ایمان لایا، وہ ہے کہ جس نے ہمارے رسولوں پر ایمان لایا، ہماری تعلیمات، ہمارے حکم کے مطابق، جو ہماری کتابوں پر، جو ہمارے رسولوں پر، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اللہ ہمیں زندہ کرے گا. ان تمام چیزوں پر وہ ایمان لاتا ہے. اور مومن وہ ہے، اور یہ تمام چیزیں غیب ہیں، اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا، اللہ کو، نبی کریم علیہ السلام کو کسی نے نہیں دیکھا، قبر و حشر کا معاملہ کسی نے نہیں دیکھا، حشر کو کسی نے نہیں دیکھا، جنت و دوزخ کو کسی نے نہیں دیکھا، فرشتوں کو کسی نے نہیں دیکھا، قبر میں کیا ہوگا منو مٹی تلے کسی نے نہیں دیکھا، لیکن ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. اور یہ مسلمان ہے کہ جو ان چیزوں کو مانتا ہے، اللہ کے حکم کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کرتا ہے، سر جھکاتا ہے کہ ہاں اللہ یہی سچ ہے جو تو نے، اللہ اے محبوب جو نبی کریم علیہ السلام کو آپ نے عطا فرمایا اور حضور نے ہمیں حکم دیا ہے، تو ہم حضور کے ہر فرمان پہ عمل کرتے ہیں اور یہی حق ہے، ایسا ہی ہے. اگرچہ غیب ہے، ہماری نظروں سے غیب ہے نا، ہے تو صحیح، ہے تو صحیح، تو نے سب کچھ پیدا کیا ہے، تمام معاملات ہیں. تو یہ مسلمان ہے. فرمایا ایسے لوگوں کو جو مسلمان ہیں، ہدایت یافتوں کو بھی اعلم، سب سے زیادہ خوب جانتا ہے اللہ، اور ان کو بھی جانتا ہے کہ جو ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے، اس کی عبادت نہیں کرتے، ان سب کو اللہ خوب جانتا ہے. اور ان کو جو ہے وہ قیامت کے دن ان کے اسلام، ان کے حق اور باطل ہونے کے لحاظ سے، اس اعتبار سے ان کو سزا و جزا بھی ملے گی. جو باطل پہ ہوگا یقیناً اگر کفر پہ مرا تو اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں پھینکا جائے گا اور وہ اسی میں جلے گا، سڑے گا. اور وہ کس قسم کا عذاب ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ ہم سب کو بچائے. ہماری عقل اس کا ادراک کر نہیں سکتی. اور جو اسلام پر مرا یقیناً اللہ اسے جنت عطا کرے گا، وہ جنات کے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. اور اللہ نے طرح طرح کے انعامات علماء نے محمد و آل و اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھے ہیں، کیونکہ انہوں نے وہ بات کی، وہ بات مانی، اس پہ زندگی گزاری، اسی پہ موت ہوئی کہ جو اللہ کا حکم تھا. تو اللہ کے حکم پہ مرنے والوں کو اللہ رب ذوالجلال اپنی انعامات، نعمتوں سے نوازے گا.
فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ فَكُلُوا پس کھاؤ مما اس میں سے ذکر اسم اللہ علیہ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو ان کنتم بآیاتہ مؤمنین اگر تم اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو. فرمایا کہ اس میں سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا. اب یہ اللہ کا نام جانور کو ذبح کرتے ہوئے کس لیے لیا جاتا ہے؟ ایک تو اللہ کا حکم ہے اور دوسرا جو ہے اللہ کے نام کی تعظیم کے لیے، اللہ کی نام کی تعظیم کے لیے جانور پر. ورنہ جو جانور خود مر جائے موت اسے بھی اللہ ہی نے دی ہے، اور جو انسان جس کو ذبح کرتا ہے حقیقت میں تو اللہ ہی اسے موت دینے والا ہے، اللہ ہی اسے موت دینے والا ہے، چاہے اس طرح سے ہو یا اس طرح سے. لیکن ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینے سے یہ اللہ کے نام کی تعظیم مقصود ہے کہ اس کی نام کی عظمت کو ظاہر کیا جائے. جو اس کی نام کی اس میں جلالت شریف کی جو عظمت ہے اس کی جو ہے وہ عظمت کے لیے اس جانور کو ذبح کرتے وقت وہ نام لیا جائے. تو وہ گرامی قدر حضرات، کیونکہ ان لوگوں کی یہ حالت تھی کفار کی، وہ کہتے تھے کہ جو جانور تم ذبح کرتے ہو اس کو کہتے ہو کہ اس کو کھاؤ جو تم خود مارتے ہو. یہ کفار کہتے تھے جس کو تم خود مارتے ہو اس کا تم کہتے ہو کہ اس کو کھاؤ، اور جو خود مر جائے جس کو اللہ موت دیتا ہے اس کو تم حرام گردانتے ہو. تو اس پر اللہ نے فرمایا کہ فَكُلُوا مِمَّا، موت دونوں کو اللہ دیتا ہے لیکن کھاؤ وہ کہ ذکر اسم اللہ علیہ جس کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا گیا. ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ کی آیات پر. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ. اور کیا ہے تمہیں اللہ یہ کہ نہ کھاؤ تم مما اس میں سے ذکر اسم اللہ علیہ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو. وقد، اور بے شک، فصل لکم، تفصیل سے بیان کر دیا تمہارے لیے اللہ نے، ما، وہ چیزیں، حرم، جو حرام کی اللہ نے، علیکم، تم پر، الا ما اضطررتم الیہ، سوائے ان کے جن چیزوں پر تم مجبور ہو. وَإِنَّ كَثِيرًا، اور بے شک بہت سے ہیں، لَيُضِلُّونَ، جو گمراہ کرتے ہیں، بِأَهْوَائِهِمْ، بغیر علم، کم علمی میں، اپنی خواہشات کی وجہ سے. ان ربک، بے شک تیرا رب، ہوا اعلم، خوب جانتا ہے، بالمعتدین، حد سے بڑھنے والوں کو. یہ بھی وہی چیز ہے کہ فرمایا کہ کیا مسئلہ ہے تمہیں کہ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے اسے تم نہ کھاؤ. وما لکم، کیا ہے تمہیں کیا مسئلہ ہے اے کافرو؟ اللہ ان یہ کہ لا، نہ کھاؤ، تأکلو، یہ عربی گرامر ہے. نون ساکن کے بعد جب حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو اس کو ادغام کر دیا جاتا ہے. اصل میں یہ ان لا ہے، تو اس کو ان لا کو، چونکہ جب نون کو، یہ عربی قاعدہ ہے کہ جب نون ساکن آ جائے اور اس کے بعد لام ہو یعنی حروف یرملون میں سے، تو اس کو آپ اس میں مدغم کر دیا جاتا ہے، ملا دیا جاتا ہے. تو یہ ان لا کو اللہ پڑھا جاتا ہے. مطلب یہ ہے یہ کہ نہ کھاؤ. تمہیں کس چیز نے منع کیا ہے کہ تم نہ کھاؤ؟ مسئلہ کیا ہے تمہیں کہ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو تم اس سے نہ کھاؤ اور تم اس کو جائز نہیں سمجھتے، حالانکہ اللہ نے سب کچھ تفصیل سے بیان کر دیا ہے. ما حرم علیکم، جو تم پر اللہ نے حرام کیا ہے، حرام کو بھی بڑا واضح کر کے بیان کر دیا، حلال کو بھی واضح کر کے بیان کر دیا. جو تم پر فرما دیا، بیان کر دیا کہ یہ حرام ہے، اس کے علاوہ سب حلال ہے، کیونکہ حرام کی ہوئی چیزوں کو اللہ نے بیان کر دیا تفصیل سے، اور وہ چھٹے پارے میں بھی تمام گزر چکی ہیں. الا ما اضطررتم الیہ، سوائے ان چیزوں کے یعنی جس میں تم مجبور ہو. گن پوائنٹ پہ تمہیں کوئی کہے خنزیر کا گوشت کھاؤ، شراب پی لو، تو بقدر ضرورت یہ رخصت ہے. ایک ہے رخصت، ایک ہے عزیمت. عزیمت یہ ہے کہ اس کی شان زیادہ ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ کہے کہ میں نہیں کھاؤں گا اور پھر جو ہے وہ ظالم آدمی قتل کر دے، شہید کر دے، تو اس پہ وہ شہادت کا درجہ بھی پاتا ہے اور اس کو بہت زیادہ
جو ہے وہ اجر و ثواب بھی ملتا ہے کہ وہ اسی چیز پہ قائم رہا اور اس سے جو ہے وہ ہٹا نہیں کہ جو اللہ نے حرام کی تھی تو کسی کے اس گن پوائنٹ پہ اپنی جان کے جانے کا بھی اسے خطرہ نہ ہوا اور اس نے اس کی بھی پرواہ نہ کی اور اس چیز کو خنزیر کے گوشت کو شراب کو یا کوئی برے کلمے کو اس نے زبان سے کفریہ کلمے کو ادا نہ کیا کسی کے کہنے پہ تو اس پہ جو ہے وہ اس کو اجر و ثواب بھی ملے گا. لیکن ایک ہے رخصت یعنی کہ اگر وہ کہہ دے لیکن دل تو اس کا تصدیق کر رہا ہے کہ اللہ جو ہے وحدہ لا شریک ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام برحق رسول ہے اللہ رب ذوالجلال کے برگزیدہ, اگر زبان سے کچھ کلمات کہہ دیے تو فرمائے کہ اب تمہاری چونکہ جان کا اسلام میں بہت زیادہ جو ہے وہ عزت ہے, اللہ نے عظمت دی ہے اور بہت زیادہ اس کی قدر ہے. فرمائے کہ تم جان بچانے کے لیے بقدر ضرورت اگر گن پوائنٹ پہ کوئی پسٹل رکھ کے اس طرح سے دیگر کوئی معاملہ کر کے اگر تمہارے ساتھ ایسا کہتا کہ اس کو کھاؤ, حرام چیز کو کھاؤ یا کوئی برا کفریہ کلمہ کہو تو بقدر ضرورت وہ جو ہے وہ تم کھا سکتے ہو. تو فرمایا کہ اللہ نے ما حرم علیکم تم پر حرام کر دی وہ تمام چیزیں الا, اب اس سے استثناء کر دیا مت تو تم جن چیزوں میں تم مجبور ہو. اب چونکہ مجبوری ہے ایسی چیز میں مجبوری آ سکتی ہے, بلکہ مجبوری ہے کہ یعنی اگر کوئی گن پوائنٹ پہ کہے کہ کھاؤ ورنہ جو ہے وہ تمہاری جان لے لوں گا, مار دوں گا تمہیں, تو فرمایا کہ اگر تمہیں مجبوری ہو تو حرام چیز کو بھی تم بقدر ضرورت کھا سکتے ہو. یہ شریعت کا حکم ہے. وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ علم, فرمایا کہ اکثر ایسے ہیں کہ جو اپنی کم علمی کی وجہ سے, جو جہالت کی وجہ سے, جو جہالت میں اس لا علمی میں بِأَهْوَائِهِمْ اپنی خواہشات کی وجہ سے گمراہ کرتے ہیں. بہت سارے ایسے ہیں. ان ربک هو اعلم بالمعتدین, حد سے بڑھنے والوں کو تیرا رب خوب جانتا ہے. یہ جو حد سے بڑھنے والے ہیں کم علمی کی وجہ سے, جہالت کی وجہ سے, تو لہٰذا ہمیشہ جو ہے وہ نیم ملا خطرہ ایمان سے دین نہیں سیکھنا چاہیے, مسائل نہیں سیکھنے چاہیے ایسے آدمی سے جو صرف اور صرف یوٹیوب پہ فیس بک پہ 2-4 ویڈیو دیکھ کے بیچارہ کچھ گرم نرم قسم کا سن کے اور مکس قسم کی جو ہے وہ چیزیں سن کے اور وہ پھر آگے, چونکہ تقریر کرنے کا شوق تو ہر کسی کو ہوتا ہے, مسئلے بیان کرنے کا ایک شوق ہے ایک آدمی کو, لیکن اس کے لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ 10-12-15 سال صحیح طرح سے تفصیل سے دین سیکھا جائے تو پھر آپ 15-15 گھنٹے تقریر کریں, ہم سننے کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر آدمی جاہل ہے اور جو ہے وہ صرف اردو کتابچوں کا جو ہے وہ اس کا مطالعہ ہے اور اس کو نہ عقائد کی ان باریکیوں کا علم ہے, نہ ان مسائل کو وہ اچھی طرح سے جانتا ہے, نہ وہ فقہی مسائل کو جانتا ہے, نہ وہ قرآن مقدس کی ان آیات کے محمل کو تفسیر کو جانتا ہے, شان نزول کو ان سے جو احکامات کا استنباط ہوتا ہے استخراج ہوتا ہے تو ان کو جانتا ہے, نہ مفسرین کی ان باتوں کو تفسیر پہ جو ہے وہ صحیح طرح سے سمجھتا ہے, وہ بیچارہ وہ راسخ فی العلم ہی نہیں, پختہ ہی نہیں اس کا علم, نہ اس کو ان تمام چیزوں کا معلوم ہے, تو ایسے لوگوں سے ایسے آدمیوں سے دین سیکھنا یہ سراسر, چونکہ فرمایا ایسے لوگ آئیں گے ضلوا فاضلوا, حدیث مبارک میں آتا ہے کہ خود بھی گمراہ ہوں گے لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. ان قریب فرمائے علم اٹھ جائے گا. علم اٹھ جائے گا کا کیا مطلب کہ علماء جو ہے وہ فوت ہونا شروع ہو جائیں گے. پر جب عالم, فرمایا موت العالم موت العالم, کہ عالم کی موت جہان کی موت ہے, کہ جب عالم کہ جس نے اپنی زندگی کا بہت بڑا عرصہ قرآن حدیث کو سمجھنے میں لگایا, اب کتابیں پڑھی ہیں زبر زیر کے بغیر, تمام کتابیں, عالم کے بغیر کوئی آدمی ہو ہمارے سامنے لائیں کہ وہ پہلے تو عربی عبارت کو ٹھیک پڑھے, پھر اس میں سے جو اصل مسئلہ ہے اس کو صحیح طرح سے شرح و بسط کے ساتھ بیان کر کے اس کو سمجھائے, تو ہم پھر مانیں گے کہ ہاں بغیر پڑھے بھی کوئی آدمی ہوتا ہے. تو بغیر پڑھے تو کچھ بھی نہیں ہوتا, بغیر سیکھے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. کسی کام میں بھی کسی آدمی کو آپریشن تھیٹر میں بھیج دیں کسی سرجن کے علاوہ, تو دیکھیں پھر وہ کیا کرتا ہے. تو ایسے ہی یہ دین کا معاملہ ہے. قرآن مقدس اس پہ تو بڑے بڑے علماء واللہ العظیم ہم بھی ترجمہ کرتے ہوئے یہ تمام چیزیں بہت محتاط ڈرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ کلمات ربی ہیں, اس میں اگر جو ہے وہ کوئی جمع منفی کوئی ایسی جو ہے وہ اونچ نیچی بات نہ ہو جائے. تو یہ تو قرآن ہے, اس پہ تو بہت زیادہ احتیاط ہے. بڑے بڑے علماء ڈرتے ہیں, جیسے کہ فرمایا سورہ لقمان میں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, اللہ کے بندوں میں سے جو اللہ سے ڈرتے ہیں صحیح معنوں میں وہ علماء ہی ہیں. تو یہ علم جو ہے وہ آدمی کو بچاتا ہے. جیسے کہ اس دن میں نے ایک بات سنی کہ کراچی میں کوئی پیر صاحب تھے, تو اللہ رب ذوالجلال, یہ علم کی برکت ہے کہ اللہ اس کے ذریعے سے بچاتا ہے. تو ایک طالب علم تھے دوسرے سال کے, تو ان کے پیر صاحب بہت زیادہ ان کے گن گاتے تھے. تو پیر صاحب کے پیچھے جب زور کی نماز پڑھی تو پیر صاحب نے زور کی نماز میں قرات بھی کی, اور قرات کے بعد 4 مرتبہ 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھی. تو کہنے لگے کہ یار یہ کیا گمراہ آدمی ہے, میں اس کے گن گاتا ہوں. تو وہ علم جو ہے وہ آدمی کو بچا دیتا ہے گمراہی سے. تو یہ علم جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اللہ اس قسم کے بہروپیوں سے اور شریعت کا مذاق اڑانے والوں سے ہم سب کو جو ہے وہ محفوظ فرمائے, اور ہم ایسے لوگوں سے بیزار ہیں. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ.
اور چھوڑ دو ظاہر و باطن گناہ کو، ان الذین بے شک وہ لوگ یکسبون الاثم جو کماتے ہیں گناہ، سیجزون عن قریب بدلہ دیا جائے گا ان کو ان گناہوں کا، بما کانوا یقترفون جن کا وہ ارتکاب کرتے تھے۔ ظاہر و باطن اعلانیہ یعنی چھپ کے گناہ کرنا، ایک مطلب یہ ہے چھپ کے گناہ کرنا، اور دوسرا یہ ہے کہ سر عام گناہ کرنا، یہ انتہائی بری چیز ہے۔ فرمایا وذروا چھوڑ دو ظاہر الاثم و باطنہ ظاہری گناہ کو بھی اور باطنی گناہ کو بھی۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ ظاہری باطنی یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ دل سے جو ہے وہ دل کے جو گناہ ہیں، غرور، تکبر، حسد، کینہ، یہ تمام کیفیات ہیں، جیسے پیار، محبت، اخلاص، الہیت، یہ دلی کیفیات ہیں۔ تو جو دل سے گناہ ہیں، فرمایا ان گناہوں کو بھی چھوڑ دو، چاہے جو بھی مراد ہو، جس قسم کی بھی مراد ہو۔ مفسرین نے تمام معنی بیان کیے، فرمایا جتنی بری چیزیں ہیں ہر آدمی کو پتہ ہے، کوئی بچہ نہیں ہے، ان تمام حرام چیزوں کو، غلط کاموں کو، ظاہر گناہ ہے، باطنی گناہ ہے، سب کے سب کو چھوڑ دو۔ ان الذین یاد رکھو کہ جو لوگ یکسبون الاثم گناہ کماتے ہیں، سیجزون جو دنیا میں انہوں نے کیے، ان قریب یعنی قیامت میں ہم ان کو ان کے ان گناہوں کا بدلہ سزا ضرور دیں گے، بما کانوا یقترفون جس کا وہ کرتے تھے، ارتکاب کرتے تھے، جن گناہوں کے وہ مرتکب ہوتے تھے۔ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون۔ ولا تأکلوا اور نہ کھاؤ مما اس میں سے لم یذکر اسم اللہ علیہ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ اور بے شک وہ نافرمانی ہے، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ اور بے شک شیاطین جو ہیں، لَيُوحُونَ وسوسے ڈالتے ہیں دل میں، إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ اپنے دوستوں کے دلوں میں، اپنے سہولت کاروں کے دلوں میں، لِيُجَادِلُوكُمْ تاکہ وہ تم سے جھگڑیں، وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ اور اگر تم ان کی اطاعت کرو، إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ تو یقیناً تم بھی مشرک ہو۔ پہلے ان چیزوں کا بیان فرمایا کہ جس پر اللہ کا نام لیا جائے، فرمایا کیا ہے تمہیں کہ نہیں کھاتے، اب وہ چیزیں بیان کی اور فرما دیا کہ ولا تأکلوا نہ کھاؤ مما لم یذکر اسم اللہ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، ویسے مر گیا یا جو ہے وہ اس کو شرعی طریقے سے حلال نہیں کیا گیا، یا جو ہے وہ اس کو جیسا کہ وہ پیچھے بھی جو دیکھنے میں آئی ہے ایک ویڈیو کہ اس میں جو ہے وہ شاید وہ ہندو تھے واللہ عالم کافر تھے، کہ وہ اوپر سے جو ہے وہ جو بھی چیز تھی گردن اتارنے کی وہ ادھر سے مار کے گردن اتارتے تھے، اور ویسے ہی جو ہے وہ تڑپتا پھڑکتا بکرا ادھر پھینک دیتے تھے، اسی طرح مارتے 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 گردنیں اتار رہے تھے۔ تو فرمایا کہ اور بغیر اللہ کا نام لیے، ہاں اگر کسی سے کسی کتابی سے مسلمان سے اگر بھول جائے اللہ کا نام لینا ذبح کے وقت تو وہ بھی جانور حلال ہے، کیوں؟ فرمایا کہ ہر مسلمان کے دل میں اللہ کا نام ہے، ہاں اگر اسے یاد ہوتا تو ضرور اللہ کا نام لیتا، جیسے کہ مسلمان اس میں الحمدللہ ہم جو ہے وہ بہت زیادہ احتیاط کرتے ہیں، اگر کسی سے بھول گیا تو فرمایا کہ یہ حلال ہے، لیکن کسی کافر کا یا کسی ایسے کتابی کا، یعنی جو نام کے یہ دہریے شہریے یہ عیسائی جو نام کے پھرتے ہیں، ان لوگوں کا ذبیحہ جائز نہیں۔ ہاں اگر کوئی عیسائی یہودی ہے وہ اللہ کا نام لیتا ہے تو وہ پھر جو ہے وہ جائز ہے، مفسرین نے ان کو تمام چیزوں کو لکھا ہے۔ فرمایا کہ یہ جو شیطان ہے یہ اپنے سہولت کاروں کے دلوں میں، اپنے اولیاء کے، اپنے دوستوں کے دلوں میں یہ باتیں وسوسے ڈالتا ہے، کیا کہتا ہے کہ لیجادلوکم وہ تمام باتیں کہتا ہے، وہ تمام وسوسے ڈالتا ہے تاکہ وہ جو اس کے دوست ہیں، اس کے راہ پہ چلنے والے ہیں، وہ تم مسلمانوں سے جھگڑا کریں۔ اگر تم نے یہ کام کیا کہ وہ مردار کھانا شروع کر دیا یا ان کی پیروی شروع کر دی تو فرمایا کہ پھر تم بھی مشرک ہی ہو، انکم لمشرکون پھر تم بھی مشرک ہی ہو۔ اس پر جو ہے وہ میں ایک بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں کہ یہ آیات پڑھ کر جیسا کہ اوپر آیات ہیں تو ہم جو ہے وہ ایصال ثواب کرتے ہیں تو اپنے سامنے کھانا رکھتے ہیں، جی کھانا پیچھے کیوں نہیں رکھتے؟ ہم نے کہا یار کھانا پیچھے رکھو، اوپر رکھو، جہاں بھی رکھو، کھانا ہمیشہ آگے رکھا جاتا ہے، پیچھے کون کھانا رکھتا ہے؟ یا اگر کھانا سامنے نہ بھی ہو تو اس کے لیے دعا کی جائے تو پہنچتا ہے ان کو ثواب۔ کھانا سامنے رکھنا فرض واجب تھوڑی ہے، اگر رکھ دیا ہے تو اچھی بات ہے، کھانا سامنے ہی رکھا جاتا ہے اور اس پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ جہاں پر ایک اللہ کی، جب عام آدمی گھر میں کھاتا ہے بسم اللہ پڑھو بیٹا،
بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کرو. کیوں کہ شیطان نے اگر کھایا تو اگل دیتا ہے اور کھانے میں برکت ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں اصال ثواب میں جہاں گھر میں ایک مرتبہ سورہ صرف بسم اللہ پڑھو تو اتنی برکت ہوتی ہے, تو اصال ثواب میں ہزاروں آیات اور قرآن مقدس کے ختم کیے جاتے ہیں. اس کھانے کی برکت کا کیا عالم ہوگا. پھر اس سے لوگوں کو کیوں منع کرتے ہو؟ فرمایا کہ کیا مسئلہ ہے تمہیں اللہ تاکلو جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو. اس پر علماء نے یہ بھی آیات جو ہے وہ پیش کرتے ہیں, اور یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا, تم 11ویں کہتے ہو, ایسا کہتے ہو, ویسا کہتے ہو, میلاد کے لیے جانور ہے, یہ ڈنگر ہے, ایسا ہے, تو اس پر جو ہے وہ دیکھو وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ فرمایا گیا یہ فسق ہے. ہم نے کہا کہ وہ ذبح کی بات ہے. کوئی مسلمان بھی ذبح کے وقت اللہ رب ذوالجلال کے سوا کسی کا بھی نام نہیں لیتا, نبی کریم علیہ السلام کا بھی, کسی کا بھی, کیونکہ اللہ کے سوا اگر ذبح کرتے وقت کسی جانور پہ کوئی نام لیا جائے تو وہ حرام ہے. اور یہی ہم بیان کر چکے ہیں. یقیناً آپ کو یاد ہوگا کہ جہاں بھی ہو کہ اللہ کے نام کے علاوہ کسی کا نام پکارا گیا, ہم نے کہا وہ ذبح کی بات ہے, ذبح کے علاوہ. ورنہ پھر تم کیوں کہتے ہو کہ یہ عقیقے کے لیے لایا گیا؟ تم کہو نا کہ یہ اللہ کے لیے لایا گیا. تو مجازن نسبت کی جاتی ہے, حقیقت میں تو ہر شے ہی اللہ کی ہے. تو یہ مجازن نسبت ہے 11ویں شریف کی, میلاد شریف کی, عقیقے کی. ورنہ اگر تم کہتے ہو یہ عقیقے کا ہے تو وہ بھی حرام ہے, اور تم بڑے شوق سے کھاتے ہو. تو یہ تمام چیزیں اللہ کا نام لیا جائے تو یہ جائز ہے, لیکن وہ جو اللہ کا نام لینے کا مراد ہے کہ وہ حرام ہے, وہ ذبح کے وقت کی بات ہے. وما علیہ الا البلاغ المبین.